اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرَكَتِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین اور بالخصوص ولی کامل مرد قلندر حضرت میاں میر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آل اور اولاد، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے عقیدت مند کہ انہوں نے آج ان کے سال ثواب کے لیے ان کی یاد میں عرش پاک کی یہ محفل سجائی، اور پھر اس محفل میں تشریف فرما ہوئے عالم نبیل فاضل جلیل ترجمان اہل سنت حضرت علامہ امجد چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور بڑا ہی یونیک اور خوبصورت نام میں نے آج سنا کہ علامہ فریاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقت کی پابندی کا قائل ہوں، اور آج صبح کی ایک نشست میں بات ہو رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، اس کا انقلاب ہے۔ اس میں ایک بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو کلام تھا یہ انتہائی مختصر اور جامع تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کی، آپ سب سے جو لمبی آقا علیہ السلام کا خطاب ہے وہ حجۃ الوداع کا خطاب ہے۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں سمرائز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے جو بڑا انقلاب جس شخصیت نے برپا کیا تو اس کا سب سے بڑا خطبہ جو ہے اس انداز کا تھا۔ یعنی آقا علیہ السلام مختصر مگر جامع گفتگو کیا کرتے تھے، اور وقت پہ اگر اختتام ہو جائے تو یہ اچھی بات ہوا کرتی ہے۔ تو میں بلا کسی تمید آپ شاعری کی طرف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مجھے بھی یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل سے عطا ہو۔ یہ اسلام آباد کی ایک معروف تنظیم ہے قلم کارواں، تو وہاں ہفتہ وار ہمارا اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں مجھے یہ پڑھنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو میں میلاد کے حوالے سے آپ کو اپنا کلام سناتا ہوں۔ اسی میلاد پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں کیا وہ خوب گڑی ہوگی، دنیا میں کیا وہ خوب گڑی ہوگی، جب رحمت خدا آمنہ کے در پہ کھڑی ہوگی۔ دنیا میں کیا وہ خوب گڑی ہوگی، جب رحمت خدا آمنہ کے در پہ کھڑی ہوگی۔ فرشتوں نے بری درودوں کی لڑی ہوگی، فرشتوں نے بری درودوں کی لڑی ہوگی، شیاطین کو اس وقت سزا کڑی ہوگی۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو شیطان نے اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالی کہ آج میں برباد ہو گیا، تو اس طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں نے بری درودوں کی لڑی ہوگی، شیاطین کو اس وقت سزا کڑی ہوگی، جب ولادت محمد کی گڑی ہوگی، آدمیت بھی فخر سے کھڑی ہوگی۔ فرشتوں پر وہ رش کی گڑی ہوگی، فرشتوں پر وہ رش کی گڑی ہوگی، جب پہاڑوں پہ درود و سلام کی تجلی ہوگی۔ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ درود و سلام مجھ پہ جو پتھر پڑتے تھے تو میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ گناہوں پر بھی خوف کی جلی ہوگی، گناہوں پر بھی خوف کی جلی ہوگی، دریاؤں پر آنسوں کی تسلی ہوگی، زمین فلک فضا ہر طرف عطائے خدا بندی ہوگی، زمین فلک فضا ہر طرف عطائے خدا بندی ہوگی، جب رحمت خدا آمنہ کے در پہ کھڑی ہوگی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے یاسر، تیری بھی بگڑی بنی ہوگی۔ ولادت کے وقت جب رب حبلی امتی کی دعا جڑی ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے میں نے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو صوفیزم کے حوالے سے میرا کیونکہ سبجیکٹ ہے تصوف، صوفیزم پہ میرا مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا، تو آج کل حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے، اور پھر فلسطین پہ اسرائیل کا
قبضہ ہو رہا ہے، وہ روز بروز وہاں پہ حملے کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنے صوفیاء کا ایک عملی پہلو بتاتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے جب قبلہ اول بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا تھا اس وقت 5ویں صدی میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں سب سے زیادہ جو لڑنے والے تھے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ گویا کہ قادری سلسلے کے بزرگوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے جو فرزند وہ کثرت کے ساتھ تھے، ان میں ایک فرزند کا نام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں خود بحیثیت کمانڈر لڑے ہیں۔ ہم الحمدللہ اللہ کے ان ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ تو فلسطین کی نظر یہ چند اشعار کہ دنیا میں اہل توحید کی قدیم بستی ہے فلسطین، دنیا میں اہل توحید کی قدیم بستی ہے فلسطین، تمام اسلامی مذاہب کی متبرک ترین بستی ہے فلسطین، کثرت انبیاء کی میزبان بستی ہے فلسطین، کثرت انبیاء کی میزبان بستی ہے فلسطین، معراج فخر الانبیاء کی میزبان بستی ہے فلسطین، جبریل و براق کی قیام گاہ بستی ہے فلسطین، جبریل و براق کی قیام گاہ بستی ہے فلسطین، بشریت کے سفر عرش کی گواہ بستی ہے فلسطین، جدید و قدیم کے سنگم پہ کھڑی ہے بستی ہے فلسطین، اسلام کے دور عروج کی عروس بستی ہے فلسطین۔ اور اسی حوالے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوتا ہے تو وہ کنجیاں نہیں حوالے کر رہے تھے مجاہدین کو، فرمایا ابھی آپ میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم نے اعلامی کتب میں پڑھی ہیں۔ تو جب حضرت عمر کو بلایا گیا تو انہوں نے کنجیاں حوالے کر دی، وہ کیوں کی کہ جب سواری ایک تھی اور ان کا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا حضرت عمر کا اور ان کا کہ آدھے راستے میں غلام چلے گا اور آدھے راستے میں آپ چلیں گے۔ آپ سواری پہ تھے، غلام پکڑتا تھا، پھر سواری پہ تھے، غلام پکڑتا تھا، پھر غلام سوار ہوتا تو پھر آپ ایسے کرتے کرتے فلسطین کی بستی آ گئی جہاں پہ آگے افواج ان کا استقبال کر رہی تھی۔ وہ وقت جو تھا وہ باری اس غلام کی تھی، اس نے بڑا کہا کہ حضرت آگے مہمان ہوں گے، آپ وہاں حکومت سنبھالنے جا رہے ہیں، کنجیاں شہر کی لینے جا رہے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا نہیں، میں عدل محمد پہ داغ نہیں لگنے دیتا، آپ کی باری ہے، آپ ہی گھوڑے پہ ہوگے، میں مہار پکڑے ہوئے آگے جاؤں گا۔ تو اس حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ اسلام کے دور عروج کی عروس بستی ہے فلسطین، غلام سوار ہیں، غلام سوار ہیں اور آقا پیدل، اس منظر کی تصویر ہے بستی فلسطین، مگر افسوس اب یہود کے پنجے میں ہے بستی فلسطین، مگر افسوس اب یہود کے پنجے میں ہے بستی فلسطین، کیونکہ مسلمان کے دل میں ہے حب دولت اور زبان پہ صرف فلسطین، امہ کے زوال در زوال کی داستان ہے بستی فلسطین، مسلم بادشاہوں کے دور غلامی کی مثال ہے بستی فلسطین، یاسر قومی بخشش کی سند بن سکتی ہے بستی فلسطین، یاسر قومی بخشش کی سند بن سکتی ہے بستی فلسطین، اگر یہ قوم چھوڑے منافقت اور تھامے علم جہاد بیاد فلسطین۔ یہ کچھ اشعار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ہمارے نقیب صاحب نے اشعار کی طرف ایک ذوق بنا دیا تو میں نے کہا ہم بھی اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ صوفیزم پہ آتے ہیں، تصوف کے حوالے سے آتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، میں تصوف کی بالکل ابتدا کر رہا ہوں کہ ولی بنتا کہاں سے ہے، صوفی بنتا کہاں سے ہے۔ آپ اسی انداز کے ساتھ میری گفتگو ہوگی، میں لے کے ساتھ نہیں، لیکن امید ہے آپ سمجھ جائیں گے میری گفتگو کو، کیونکہ دل میں اگر اخلاص ہو تو پھر بات سمجھ آ ہی جاتی ہے دونوں طرف سے۔ انسان جو ہے یہ روح اور مادے کا عظیم ترین امتزاج ہے، ہم دو چیزوں کا مرکب ہے۔ کن دو چیزوں کا؟ ایک روح ہے اور ایک مادہ ہے۔ مادے سے مراد ہماری جسم ہے جو 5 فٹ کا میرا اور آپ کا یہ جسم ہوتا ہے، اور روح اندر ایک ایسی چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اب ان دونوں کی خوراکیں الگ الگ ہیں، ان دونوں کی کیفیات الگ الگ ہیں، ان دونوں کی کیمسٹری الگ الگ ہیں، ان دونوں کے فارمولے الگ الگ ہیں۔
لیکن یہ میرے اس رب کی تخلیق ہے، اسی لیے اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اس سے پہلے کچھ مخلوقات ایسی نوری تھی جن کے پاس روح تو تھا لیکن یہ بدن نہیں تھا، اور کچھ کے پاس اس طرح کے معاملات تھے لیکن دوسرے معاملات نہیں تھے، لیکن شر اور خیر کے حسین امتزاج میں انسان کو پیدا کیا جو مادی جسم اور روح کا حسین امتزاج ٹھہرا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ جسم کی جتنی بھی خوراک ہے یہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں یہ جسم مٹی سے بنایا گیا، اس کی خوراک اسی خاک مٹی کے اندر ہے، اس مٹی سے اس نے پروان چڑھنا ہے اور واپس اس نے اسی مٹی کے اندر چلے جانا ہے۔ یہ اس ٹوٹل ہمارا فلسفہ ہے اس جسم کا۔ آپ کی جتنی بھی خوراک ہے وہ مٹی کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ کاشتکاروں کا یہ علاقہ ہے، زمینداروں کا علاقہ ہے، آپ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بس یہ مادی جسم پروان چڑھتا ہے تو مٹی سے چڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو امر ربی ہے، وہ میرا اور آپ کا روح ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے واپس بھی قبر میں نہیں جانا، اوپر چلے جانا ہے، اس کی خوراک بھی اوپر سے آتی ہے، یہ آپ کی مٹی کی خوراک سے نہیں پلتا۔ اس کی جو خوراک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ اس سے پروان چڑھتا ہے۔ اب جب روح کو اس انسان کے بدن کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو روح نے بڑی آو بکا کی کہ میں اس اندھیرے میں نہیں جانا چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے واپس ضرور لاؤں گا، لیکن تو تھوڑے عرصے کے لیے جا رہا ہے، وہاں امتحان کے طور پہ جائے گا۔ لیکن روح جب یہاں آتا ہے تو اس جسم کے اندر ایک نفس موجود ہے، یہ نفس روح کے ساتھ اتنی کشش رکھتا ہے کہ بعض اوقات کیا اکثر نفس روح کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ جب نفس روح کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان کو موت سے تکلیف ہوتی ہے، وہ مرنے سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہم سب وعدہ کر کے آئے تھے، وہاں آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے ہم، اللہ نے اس وعدے پہ ہمیں بھیجا ہے کہ واپس آپ کو جلدی اپنے پاس بلاؤں گا، لیکن ادھر آ کے روح جب یہ نفس کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر یہ واپسی کا نام نہیں لیتی، موت کا نام سن کے ہم سب کے ذہنوں پہ خوف سوار ہو جاتا ہے۔ یہ عام انسان کا فلسفہ۔ اب جو ولی ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، وہ اسی ابتدا سے بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی اللہ والے تھے یہ ہم جیسے انسان ہی تھے، لیکن انہوں نے تزکیہ نفس اور اللہ والوں کی نگاہوں میں بیٹھ کر اتنا قرب پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاملین ہو گئے۔ آج آپ اور میں بھی اس راستے پہ چلیں تو ہم بھی بن سکتے ہیں۔ میاں مہردین رحمت اللہ علیہ انہیں ابھی حال ہی میں آج 10واں عرصہ ہے، آج سے 10 سال پہلے وہ آپ کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے اسپیشل کیا زندگی گزاری ہے، وہ اس تقریر سے آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے گا کہ صوفی کا فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے وہ بیلنس کرتا ہے اس لائف کو، وہ اپنا آدھا وقت روح کو دیتا ہے اور آدھا وقت اپنے جسم کو دیتا ہے۔ اس کو میں رومی کے فلسفے سے اگر آپ کو سمجھاؤں تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ 9/11 کے بعد مغربی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والی جو کتاب ہے وہ رومی کی مثنوی ہے، اور رومی سب سے زیادہ پڑھا گیا۔ اس نے یہ فلسفہ پیش کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شہباز آپ پکڑیں، پرندہ، اس کو پکڑ کے آپ اس پنجرے کے اندر بند کر لیں۔ پنجرہ آپ کا سونے کا ہو، اس کی آپ کی جو بناوٹ ہو، اس کے اوپر آپ زرق برق کی چیزیں لگائیں، اس کو خوبصورت بنا دیں۔ اس کے اندر جو شہباز آپ نے قید کیا ہوا ہے اس کو آپ تہذیب بیکری سے، گورمے بیکری سے پیسٹریاں لا کے رکھ دیں، لیکن آپ دیکھیں گے روز بروز وہ جو پرندہ ہے، وہ جو شہباز ہے، وہ اپنا سر جھکا لے گا، وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کسی دن وہ مر بھی جائے۔ آپ کسی دانا آدمی سے جا کے پوچھیں، کہہ رہے میں نے اس کے لیے 3 کروڑ کا یہ پنجرہ سونے کا بنایا ہے لیکن اندر یہ خوش ہی نہیں ہے، تو وہ دانا فقیر اور صوفی آدمی کہے گا کہ پاگل انسان، تو پنجرہ 10 روپے کا لے لے، لیکن اس کی جو خوراک ہے موافق وہ خوراک گوشت ہے، یہ شکار کھاتا ہے، تو اس کو گوشت ڈالنا شروع کر دے۔ 2 کروڑ کا پنجرہ نہ صحیح 5 روپے کا پنجرہ رکھ، لیکن اس کے موافق اس کو خوراک دے تو یہ دن بدن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ رومی کہتا ہے تیرے اندر یہ شہباز بیٹھا ہوا جو روح ہے تیرا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کم تو سارا روح کا ہے، روح چلی جاتی ہے تو پھر کوئی بھی نام لے کے نہیں کہتے میت پڑی ہوئی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، جب تک روح ہے میں اور آپ ہیں۔ یہ روح سب سے مہنگی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے اندر ڈالی گئی ہے۔ اب میں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس پنجرے کو ہم بناتے ہیں، آئے ہائے
شیشے کے آگے 5 منٹ کھڑے ہوتے ہیں، جو 80 کے بعد کی پیدائش ہے، میری نسل جو میری جنریشن ہے، اور بناوٹ سنگار، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا حال ہے، کبھی اس کی میک اپ کی ہے، کبھی اس کو ٹھیک کیا ہے۔ یہ اس شاہین کی طرح اندر مرجا رہا ہے، اور اکثر تو یہ مر ہی گیا ہے، یہ مرنے سے پہلے ہی مادی طور پہ یہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو زندہ کرتے ہیں، اور گولڈرا شریف کی کیونکہ نسبت ہے، محفل انہی کے حوالے سے سجی ہوئی ہے، جن بزرگوں کا آج عرس ہے وہ بھی گولڈرا شریف سے ہی فیض حاصل کیے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے میں عظیم صوفی بزرگ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اسی حوالے سے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ملتان کے علاقے میں ایک لاچی آم ہوتا ہے، وہ لاچی کے درخت میں آم کی کلم لگاتے ہیں، تو آپ کھاتے آم ہیں لیکن خوشبو لاچی کی بھی آتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں جو اچھی چیزیں وہ باہر ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں، ہمیں ملتی کم ہے، لیکن یہ ہمارے ملک میں ہی پایا جاتا ہے لاچی آم۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح لاچی کے پودے کے اندر اگر آم کا درخت لگایا جائے تو اس سے جو خوشبو آتی ہے وہ لاچی کی آتی ہے، اسی طرح گناہگار دل کے اندر اگر اللہ کے ذکر کا پودا لگا دیا جائے تو ہوتا تو یہ دل گناہگار ہے، لیکن اس سے اندر سے ولایت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارے دل گناہوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اس کی خوراک دیں۔ باہر کا جسم اگر ہمارا کمزور بھی ہے تو آپ میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس ضرور جاتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں کہ یار میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو میں جاؤں کسی اللہ والے کے پاس، اس سے پوچھوں کہ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ میں جب ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہوں میرا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا میں کسی معالج کے پاس گیا ہوں؟ اور معاف کیجئے گا، آج کل ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے بھی ہیں، صوفیوں کے پاس، تو اس وجہ سے نہیں جاتے کہ میرا باطن ٹھیک ہو جائے، میرا علاج ہو جائے، ہم تو اس وجہ سے جاتے ہیں کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، مجھے پیسہ مل جائے، مجھے مادی فائدے ہو جائیں۔ لیکن صوفی کے پاس جب جایا جاتا ہے تو وہ روحانی فائدے کے لیے جایا جاتا ہے۔ تصوف والوں کے پاس اب جاتے ہیں تو آپ یہی علاج کروانے جاتے ہیں۔ آپ میں سے جس کے بھی شیخ موجود ہیں، جو جس پیر طریقت کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، آج کی اس نشست کا مختصر سبق میں یہی دینے کی کوشش کروں گا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو جا کے کہیں کہ میری روح کا علاج شروع کر دیں۔ میں آج سے پہلے تو سمجھا ہی نہیں کہ فلسفہ تصوف تھا کیا، لوگ پیر پکڑتے کیوں تھے؟ پیر پکڑتے اس لیے تھے کہ جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے، روح کے علاج کے لیے پیر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، کیونکہ پھر وہ نفس کے تابع ہو جاتا ہے اور نفس اس بندے کو گمراہی کے دہانے تک لے جاتا ہے۔ اور میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے اگر آپ کو بیمار دل کی علامت بتاؤں تو کوئی بندہ ناراض نہ ہوئیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں، اجتماعی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جو سیاہ دل ہے اس کی نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا اس پہ نیک بات اثر نہیں کرتی، وہ مسجد میں جائے گا اس کا دل تنگ ہوگا، وہ مومنوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کا دل تنگ ہوگا، منافقوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کا دل خوش ہوگا، اس کے سامنے دنیا کی سیاست کی طرح طرح کی باتیں کرو، 100 فلسفے بیان کرے گا، ذکر کی محفل میں آئے گا تو 5 منٹ کے بعد کہے گا مولوی صاحب دعا کریں میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اب اس کا روح اس حد تک تھک چکا ہے کہ وہ روح حق کی بات ماننے کے قابل نہیں، کہ اس روح کے اندر نفس کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اس نفس کی گرد کو ہم لوگوں نے ہٹانا ہے۔ جس دن ہم اس کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو اس دن ہم سچے مومن اور سچے مسلمان بنیں گے۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سیاہ دل کی نشانی کیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیاہ دل کی نشانی یہ ہے کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھا جائے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے تو آپ کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ آپ اگر یہ عمل کریں گے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ طمانیت کی زندگی کی طرف آ جائیں گے، آپ پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ اس طرف نہیں آتے تو پھر آپ کی جو زندگی ہے
یہ ادھوری زندگی رہ جاتی ہے، یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، میں اس فلسفے کو اگر بیان کروں تو گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بھی پورے کلاس کا ہمارا لیکچر ہوتا ہے، اسی حوالے سے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں اس فلسفے کا قائل ہوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی جو بات تھی وہ مختصر اور جامع تھی، اور ہمیں یہی سبق ملتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے کہ ہم بات کو مختصر کر کے آگے بڑھیں۔ یہ آج کا درس یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہوگا۔ اگر استفادہ کیا تو میرے لیے بھی بخشش کی دعا کیجئے گا۔ اپنے جو کاملین ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی نسبت پکی کر لیں۔ اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ قدم قدم پہ خون دل کے آنسو جلا رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ کوئی پیچھے آ رہا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔